میں نے سورہ فاتحہ پہ روکا تھا اور لیکن کچھ اشارے میں نے دیے تھے. اب میں آگے اس سے چل رہا ہوں کہ میں نے قرآن سے کہیں سے بھی کچھ بھی کوئی 2-3 آیت یا اتنی آیت جس کا حجم سورہ کوثر جیسے ہو پڑھ کر ایک بڑی آیت ہم پڑھتے ہیں. اصل میں دیکھیں ہم تو اس کو پڑھتے روٹین میں، اس وجہ سے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم قرآن نماز میں جب قرأت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے رب ذوالجلال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو کچھ بھی قرآن میں پیغام دیا ہے میں اس پیغام کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، آپ کا یہ پیغام ہے، آپ نے یہ کہا ہے اور میں اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں. یہ اصل میں ہم نماز میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ میں نے نماز میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ میں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا سلسلہ نزول ہدایت ہے ان کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کا سلسلہ نزول ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یعنی کہ میں آپ کے قرآن کی اس پہلی آیت سے یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا اور اس میں سے فائدہ حاصل کرنا، اس میں سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ صرف متقیوں کا کام ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا قرآن دنیا جہان میں کروڑہا آدمی پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ متقی اور کتنے لوگ تقوی کی روش پر ہیں یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لہذا قرآن سب سے پہلے پیغام ہی یہ دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم قرآن سے کچھ حاصل کرو تو تمہیں تقوی کی روش پہ آنا پڑے گا، تمہیں ہر صورت میں تقوی کے راستے پہ آنا پڑے گا. تو اسی قرآن کی 2-4 آیتوں کو میں آگے چلتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. میں قرآن میں سورہ آل عمران میں پڑھتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. یعنی کہ جب آیت نمبر 104 سورہ آل عمران کی پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ نے مجھے کہا ہے، آپ کے اس پیغام کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ نے کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہیں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں یہ آپ کا پیغام ہے. محترم خواتین و حضرات، اگر میں اپنی نماز میں اللہ کے ان پیغامات کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور اگین اینڈ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں اور اگر اس پہ میں قائم نہیں ہے، اس پہ میں سمجھ نہیں رہا ہوں، تو آپ سوچیں کہ اس رٹی رٹائی نماز کو اللہ کے حضور پیش کرنا کتنا مقبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے برابر ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ کم سے کم جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے مفہوم کو ضرور جانیں. اسی طریقے سے آگے چلتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امتی، یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تو یہاں پہ میں نے پڑھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم، یعنی کہ جب میں نے یہ آیت نماز میں پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم امت خیر ہو، تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ نے یہ پیغام دیا اور آپ کی اس پیغام کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم امت خیر ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھلائی کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. لہٰذا میں اپنے ٹائٹل کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ قرآن میں یہ الفاظ ادا کریں، نماز میں یہ الفاظ ادا کریں اپنی زبان سے، اور اپنے ان الفاظ پر قائم نہ رہیں. نماز میں آپ اپنے رب ذوالجلال کو مخاطب کریں اور کہیں کہ میں تیرے ان احکامات سے واقف ہوں، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں تو سوچنے کی بات ہے. تو یہ روٹین کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ مسلسل جو نماز ہم صرف فرض سمجھ کر اور ذمہ داری سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایسی نہیں. اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو نماز کو سمجھ کے اللہ کے حضور حضور قلب، حاضر قلبی کے ساتھ آپ نماز پڑھیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پھر یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے مقابلے میں اور مقام اور مرتبے میں پہنچے گی، جس میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جب ہم نماز کو اس انداز میں پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے انشاءاللہ تعالیٰ روکے گی. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے میسج ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم یہ تلاوت نماز میں یہ قرأت کرتے کیوں ہیں. اسی طریقے سے اگر میں سورہ بقرہ پہ آ جائیں تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا.
تم میری ذکر کرو، میری شکر گزاری کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اس طریقے سے قرآن کی ان گنت جگہوں سے ہم یہ صورتیں اور یہ آیتیں اٹھاتے ہیں، اور گو کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے جو میسج مجھے جو پیغام دیا ہے میں اس پیغام کو سمجھتا ہوں، اصل میں آپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ اب یہی اللہ کا ایک پیغام میں آپ کے سامنے اور بتا دو چلو، میں تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ نے ابتدائی طور پر یہ کرنا ہے کہ کم سے کم اس کو آپ اپنا ہوم ورک سمجھیے کہ آپ نے منیمم یہ کرنا ہے کہ آپ وہ صورتیں یعنی سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، اس طریقے سے جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، کم سے کم ان صورتوں کے معنی اور مفہوم کو، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری نمازوں میں خشوع ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اس ہوم ورک کو پورا کریں۔ ان نمازوں کا ترجمہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو مختصر کچھ اس کا مفہوم چند صورتوں کا بتا دوں، لیکن آپ کم سے کم مفہوم سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ قرأت کریں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے، اسی طریقے سے جیسے میں نے شروع میں آپ کو مثال دی کہ جب میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھتا ہوں تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہ کہا کہ آپ کا پیغام یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں ہدایت ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اب میں سورہ بنی اسرائیل سے آپ کو ایک آیت کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بہت اچھی طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے میں اس میسج کو سمجھتا ہوں۔ اللہ آپ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کا سلسلہ نزول ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس میں ظالموں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ لہٰذا آپ کے قرآن کو میں دل جمعی سے پڑھتا ہوں، آپ کے قرآن کو میں پوری توجہ سے پڑھتا ہوں، آپ کے قرآن کو میں سمجھ کر پڑھتا ہوں، آپ کے قرآن سے میں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، آپ کے قرآن سے میں اپنی زندگی کو بدلنے کی رائے ڈھونڈتا ہوں، آپ سے قرآن کو میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ پر پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہوں، آپ کے قرآن سے میں متقی اور پرہیز بننا چاہتا ہوں، آپ کے قرآن کے احکامات سے میں اپنے رتبے اور اپنے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی نماز میں پڑھتے ہیں یہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے قرآن کے پیغام سے واقف ہیں۔